الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور یہ جان لو کہ تم سب اس سے ضرور ملنے والے ہو۔ دینی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ مومنوں کے درمیان ایمانی رشتہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ پس یہ ایمانی رشتہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور اسے نصیحت کرنے، اس کی مدد و حمایت کرنے اور اس کا شانہ بشانہ کھڑے ہونے، نیز اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کا تقاضا کرتا ہے جیسا کہ تم اپنے ساتھ اس کا سلوک پسند کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، مسلمان کا دھوکہ دھڑی، اس کی خیانت اور مکر فریب اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، اور سب سے عظیم غش و دھوکہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے باطل و گمراہ کن نظریہ کو مزین کرو، اس کے لیے جھوٹ کا دروازہ کھول دو اور وہ معصیت و گناہ اور سرکشی پر قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، قلنا یا رسول اللہ نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما، قال تكف عن الظلم فذاك نصرك اياه، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مظلوم کی مدد کروں گا، لیکن کس طرح ظالم کی مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے روک دو، یہ تمہاری اس کی ساتھ مدد ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین والنصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین نصیحت ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کا ائمہ و تمام لوگوں کے لیے۔ دینی بھائیوں، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے میں سے یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرو اور معاملہ کرتے وقت اسے نصیحت کرو۔ یہ امانت میں خیانت ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ نیز مسلمان کو دھوکہ دینے میں سے یہ ہے کہ اسے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دھوکہ دھڑی کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سامان کے عیب کو چھپایا جائے اور اسے خریدار کو نہ بتلایا جائے، یہ دھوکہ و فریب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بازار تشریف لے گئے، ایک شخص کو غلہ بیچتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کے غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو بھیگا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے والے سے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ بارش کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھیں؟ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی ضرورت کی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے، اور ذخیرہ اندوزی صرف کھانے پینے کی چیز تک محدود نہیں ہے، بلکہ علماء کے دو اقوال میں سے صحیح قول یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ اس لیے ہر وہ چیز جس پر لوگ مجبور ہوں اور اس کی ضرورت مند ہوں، اسے ذخیرہ و اسٹاک کرنا جائز نہیں ہے،
چاہے وہ تعمیراتی سامان ہو یا کھانے پینے کا سامان یا دیگر ضروریات کے سامان، ان سب سامانات کو ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بس جس نے ایسا کیا اس نے سنگین جرم کیا، اس نے اپنے کمزور بھائیوں کی ضروریات سے فائدہ اٹھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتقر الا خاطئ، گنہگار کے سوا کوئی ذخیرہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ خریداری میں، لین دین میں دھوکہ دھڑی نہ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ للہ محبت کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایمانداری سے پیش آؤ، خرید و فروخت میں رواداری کی پابندی کرو اور تجارتی پردہ پوشی سے بچو۔ اس کے اقتصادی، سلامتی اور اجتماعی نقصانات کو جانو اور حکومتی اداروں کے منظور کردہ وصول و ضوابط کی پابندی کرو۔ لوگوں اور معاشرے کے حقوق کی حفاظت کے لیے دھوکہ دہی، فریب اور مکاری سے بچو اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اخلاص کے ساتھ ہر اعمال کرو، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ جو رزق سچائی و دیانتداری سے حاصل ہوتا ہے اس سے حال اور مستقبل میں برکت ہوتی ہے، اور بدنیتی کی کمائی چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جان لو کہ سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بڑی چیز دین کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ دوستو، تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں تجارت میں دھوکہ دھڑی، ذخیرہ اندازی سے بچائے اور رزق حلال نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیو، اب آئیے ہم اور آپ اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔